صحابہ کرام کی شان ایسی بے مثال ہے کہ کوئی بھی ان کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے سب سے پہلے رسول خدا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کیا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے آقا کریم محبوب رب عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور ان کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو امت میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے اوصاف حمیدہ خود رب کریم نے قرآن مجید میں بیان فرمائے۔ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ احادیث طیبہ میں ان کی شانیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہیں سب سے پہلے تبلیغ اسلام کی سعادتیں ملیں۔ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے کفار کے ظلم و ستم کو برداشت کیا۔ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جن کی انتھک کوششوں سے پرچم اسلام پورے عالم میں سر بلند ہو گیا۔ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے دین کی تبلیغ کے لیے اپنا تن من دھن سب قربان کر دیا۔ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے ابتدائے اسلام کے مشکل ماحول میں بھوک پیاس برداشت کر کے پیٹ پر پتھر باندھ کر قریبی رشتہ داروں کی دشمنیاں مول لے کر اور ان سے جنگیں لڑ کر بھی پرچم اسلام کو سر بلند رکھا۔ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جن کی انتھک محنتوں اور لازوال قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں۔ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ خود قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی مختلف آیات میں انتہائی شاندار طریقے سے ان کی مدح یعنی تعریف فرما رہا ہے۔ پارہ 11 سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام کی شان کس قدر بلند و بالا ہے کہ اللہ پاک نے ان کے اعمال قبول فرما کر انہیں دائمی رضا اور جنتی نعمتوں کی بشارت یعنی خوشخبری سنائی۔ اور بھی کئی آیات ہیں جن میں صحابہ کرام کی شان اور ان کا مقام اور دیگر خوبیاں و کمالات بیان ہوئی ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف مواقع پر اپنے پیارے صحابہ کرام کی عظمت و شان بیان فرمائی اور ان کے مقام و مرتبے کو عظیم الشان انداز میں اجاگر فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے مجھے منتخب فرمایا اور میرے لیے میرے اصحاب کو پسند فرمایا، پھر ان میں سے میرے وزیر مددگار اور رشتہ دار بنائے۔ فمن سبہم، بس جو انہیں گالی دے گا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ پاک اور اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ لا يقبل اللہ منہ یوم القیامۃ صرفا ولا عدلا، روز قیامت اللہ پاک نہ ان کا کوئی فرض قبول فرمائے گا نہ نفل۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ پاک سے ڈرتے رہو، میرے بعد انہیں اپنی تہمتوں اور بری باتوں کا نشانہ مت بنانا۔ بس جس نے ان سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی وجہ سے ایسا کیا، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے در حقیقت مجھ سے بغض کی وجہ سے ایسا کیا۔ جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ پاک کو اذیت دی، اور جو اللہ پاک کو ایذا دے ان قریب اللہ پاک اس کی پکڑ فرمائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے اصحاب کے متعلق بری بات کہی وہ میرے طریقے سے ہٹ گیا، اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔
واقعی صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان میں گستاخی کرنے اور ان کے بارے میں نازیبہ گفتگو کرنے والا بڑا بدبخت ہے۔ صحابہ کرام تو وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ پوری امت میں جو شان و عظمت انہیں نصیب ہوئی وہ کسی غیر صحابی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا پہاڑ بھر سونا خیرات کرنا میرے کسی صحابی کے سوا سیر جو خیرات کرنے بلکہ کے آدھے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ اہل بیت عظام سے محبت و عقیدت کا دم بھرنا بھی ضروری ہے۔ صحابہ کرام سے محبت اور دل میں معاذ اللہ اہل بیت عظام کے بغض سے بھرا ہو، بندہ مومن کے لیے لازمی ہے کہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی محبت رکھے اور ساتھ میں اہل بیت عظام کا بھی خادم ہو۔ صحابہ کرام ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ساتھی ہیں تو اہل بیت عظام آپ کی اولاد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد ہیں۔ حبیب خدا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سچی محبت کا اظہار کرنے کے لیے ہمیں بھی اپنے دل میں اہل بیت کی محبت رکھنی چاہیے۔ سیدوں کی محبت ایمان کامل کی نشانی ہے، سیدوں کی محبت جنت میں لے جانے کا سبب ہے، سیدوں کی محبت جہنم سے بچائے گی، سیدوں کی محبت عشق رسول کا تقاضا ہے، سیدوں کی محبت قبر و آخرت میں کام آئے گی، سیدوں کی محبت ان کے نقش قدم پر چلنے پر ابھارتی ہے، سیدوں کی محبت اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب کی رضا پانے کا ذریعہ ہے، سیدوں کی محبت سے اللہ پاک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ الغرض سیدوں کی محبت دنیا و آخرت کی بے شمار بھلائیوں کا سر چشمہ ہے، یہاں تک کہ سیدوں کی محبت شفاعت مصطفیٰ حاصل ہونے کا بھی ذریعہ ہے، جیسا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے۔ جو شخص وسیلہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں اس کی کوئی خدمت ہو جس کے سبب میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں، اسے چاہیے کہ میرے اہل بیت کی خدمت کرے اور انہیں خوش کرے۔ سبحان اللہ، کس قدر خوش قسمت ہے وہ مسلمان جو اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کی خوشی کا سبب بنے اور اسی وجہ سے ان کے نانا جان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا امیدوار بن جائے، جبکہ اتنا بد نصیب ہے وہ شخص جو اہل بیت پاک سے بغض رکھے اور اسی بغض اور دشمنی میں زندگی گزار دے۔ یاد رکھیے جس طرح اہل بیت پاک سے محبت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے، ایسے ہی اہل بیت پاک سے بغض اور دشمنی رکھنا گویا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور دشمنی ہے۔ وہ لوگ جو اہل بیت پاک یعنی سیدوں سے بغض رکھتے ہیں اور ان کی شان میں نازیبا الفاظ کہتے ہیں، ایسوں کو سوچنا چاہیے کہ کل بروز قیامت جب شفیع امت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے منہ موڑ لیں گے تو پھر یہ کدھر جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اہل بیت سے بغض رکھنے پر وعید ارشاد فرمائی ہے۔ آئیے عبرت کے لیے 3 وعیدیں سنیے۔ جو اہل بیت سے محاربہ یعنی جنگ کرے میں اس کا محارب جنگ کرنے والا ہوں، اور جو ان سے صلح کرے اس کی مجھ سے صلح ہے۔ خبردار جو شخص اہل بیت کی بغض و عداوت پر مرا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا یہ اللہ پاک کی رحمت سے نا امید ہے۔ جو شخص اہل بیت سے بغض یا حسد کرے گا اسے قیامت کے دن حوض کوثر سے آگ کے چابکوں سے دور کیا جائے گا۔ غور کیجئے اہل بیت کرام سے بغض اور دشمنی کتنی ہلاکت خیز ہے کہ جو ان سے جنگ کرے گویا وہ آقا کریم سے جنگ کرنے والا ہے، اور ایسا شخص جب مر جائے گا قیامت کے دن اللہ پاک کی رحمت سے دور کر دیا جائے گا۔ اسی طرح کل بروز قیامت ایسے شخص کو حوض کوثر سے آگ کے کوڑے مار مار کر دور کر دیا جائے گا۔ وہ حوض کوثر کے جس سے نیک لوگ سیراب
سیراب ہو رہے ہوں گے اور دستے شاہ کوثر صلی اللہ علیہ وسلم سے لبالب جام پی رہے ہوں گے۔ یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے۔ اللہ پاک اہل بیت کی محبت سے ہمارے دلوں کو آباد فرمائے اور مرتے دم تک ہم اس محبت پر قائم اور دائم رہیں، اور کل بروز قیامت اہل بیت کرام کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی بہرہ مند ہوں اور آپ کے ہاتھوں سے آب کوثر کے جام بھی پئیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ و اہل بیت سے سچی پکی محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش اور مغفرت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔